بہت بہت پیارے بہن بھائیوں بزرگوں، مجھے اس بات کا شرف ہے کہ ہر سال میں اپنے جو بھی میرا وزٹ ہوتا ہے اس کے لیے میں نام دیتا ہوں۔ ہمیشہ میں خود ہی، مجھ سے مراقبہ ہال والے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، اور پھر میں مراقبہ ہال کا نام دیتا ہوں، پھر وہ وہاں پہ میرا پروگرام طے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ اس دفعہ مجھے ابا جی نے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارا پروگرام اس دفعہ پنڈی مراقبہ ہال میں رکھا ہے۔ تو میں اس سرشاری کے عالم میں ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں خود فیصلہ کیا۔ عام طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ہمیشہ انہوں نے پوچھا، مراقبہ ہال والوں نے میں نے نام دے دیا۔ تو ابھی جو ساری باتیں ہوئیں اس میں بہت ساری ہماری خوشیاں ہیں، لیکن بہت ایک غمناک پہلو بھی ہے آج کہ ہماری بہت پیاری بہن انور سلطانہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں غم ہے کہ وہ ہماری خود غرضی ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اور ایک طرف خوشی ہے کہ وہ اعلیٰ مقام پہ چلی گئیں۔ تو یقیناً جب ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب ان سے واقف ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بھی پہلو ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا تھا، زمانہ ہو گیا کہ وہ یہاں ہماری ساتھ پنڈی میں خدمات انجام دیتی رہیں بھائی صاحب کے ساتھ، لیکن جب بھی میں ان سے ملتا تھا ان کے چہروں کو بڑا روشن دیکھتا تھا۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سلسلے کی جب بات آتی تھی تو ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک نظر آتی تھی جو ان کے سلسلے سے اٹیچمنٹ کے معاملے میں اخلاص کا پتہ دیتی تھی۔ تو میں نے ایک دن ابا جی سے اسی حوالے سے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے؟ تو ابا جی نے کہا کامیابی اخلاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کامیابی کو آپ دوسرا نام دیں گے تو آپ اسے اخلاص کہیں گے۔ یہ جو قاضی صاحب نے ابھی ایک بات کی، وہ قاضی صاحب کچھ اس میں مشکوک نظر آئے کہ لاکھوں لوگوں کو فیض ہوا ہے، شاید کروڑوں کو فیض ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ قاضی صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ سلسلہ عظیمیہ کے تقریباً 50-60 ہزار ممبران جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تعداد اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، میں قاضی صاحب سے معذرت کر لیتا ہوں، اگر اس تعداد کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے خیال میں یہ تعداد کتنی ہوگی؟ جن لوگوں کے سلسلہ عظیمیہ کے جو ہمارے چراغ روشن ہیں، عالم پورے دنیا کو جو فیض ہے، آپ کے خیال میں وہ کروڑوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کیا یہ فیض، جیسے قاضی صاحب نے ہماری نشاندہی کی، رہنمائی کی، تو میں نے اس پہ غور کیا تو یہ تو ابا جی کا ہی فیض ہے، بابا جی کا ہی فیض ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں عظیمی بہن بھائی کسی نہ کسی طرح لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات، مجھے یہ فخر ہے، یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ کسی عظیمی کی طرز فکر میں ہمدردی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ سنا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں نے بنایا، لیکن ہم نے تو کچھ اور سنا۔ ہم نے سنا پاکستان تو بابا تاج الدین ناگپوری نے بنایا، اور پاکستان بنانے کے لیے تجویز جو تھی وہ بابا صاحب نے ان کو پیش کی، حضور قلندر بابا اولیاء نے بنایا۔ تو ہمیں تو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ یہ ملک جو ہے، آپ کچھ بھی کہیں، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن یہ فخر حاصل ہے کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں یہ جو خطہ زمین ہے جس کا نام پاکستان ہے، یہ تو عظیمستان ہے، تو ہمارے قلندر بابا اولیاء عظیم مرخیاں نے بنایا۔ تو ہمیں زیادہ ذمہ داری ہوگی بھائی کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، تو اب ہم پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہو گئی کہ جب آپ کسی سے بھی بات کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، تو آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ آپ کس کی اولاد ہیں۔ تو یقیناً ایک محتاط رویہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو قاضی صاحب
یہ جو انہوں نے محفل سجائی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ قاضی صاحب مجھ پہ بڑے مہربان ہیں، محبت کرتے ہیں، اور قاضی صاحب سے میری پرانی دوستی ہے، بہت زمانہ، میں خالی 40 سال پرانی قاضی صاحب سے دوستی ہے، اور ان کی شفقت مجھے حاصل رہی ہے، محبت حاصل رہی ہے۔ تو یہ جو ابھی قاضی صاحب نے تذکرہ کیا کتاب نور ہدایت کا، آصف بھائی کی کتاب جو ہے، تو میں نے یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ مجھے بھی قاضی صاحب نے ایک کتاب عنایت کی ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے کہ قاضی صاحب نے کہا ہے، آپ سب کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک ریفرنس بک ہے، تو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کا ریفرنس لینا اور گھر میں موجود ہونا بہت قیمتی ایک ہمارا ورثہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو یقیناً مجھے یہ امید ہے آپ سب لوگوں سے اور درخواست ہے کہ ضرور یہ کتاب جن لوگوں نے نہیں لی ہے وہ ضرور یہاں سے لے لیں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر میں اپنے لیے یہ رکھیں۔ یہ جو معاملات ہیں اس میں ابا جی سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی ساری باتیں ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت اور فائدے کا باعث ہے، کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، اس لیے فائدے کی بات پہلے کرتا ہوں اور اپنا فائدہ پہلا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، سلسلہ عظیمیہ ہے اور دنیا میں سلاسل ہے، وہ ان کا مقصد جو ہے وہ ہمیں ایک راستہ دینا ہے، ایک ہدایت یافتہ راستے پہ چلانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہیں گے تو آپ چلیں گے۔ جو آصف جاوید بھائی نے کتاب یہ تحریر کی ہے اور اس میں وقت لگایا ہے، میری بہت ان کے لیے دعا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا خدمت کا کام سر انجام دیا ہے۔ میں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور قاضی صاحب کے لیے اور تمام ہماری ٹیم جو مراقبہ ہال کی ہے، اس کے لیے دعا گو ہوں۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ وہ فلانے صاحب نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے۔ ابا جی نے کہا یہ سب سے آسان کام ہے کہ کوئی بھی آدمی کہ بھائی دعا کرا دینا، تو خود کچھ نہیں کرنا، مرشد کے پاس جا کے دعا کرا دینا۔ اب جتنا بھی پریشانی کا معاملہ ہے نا جی، وہ تو میں بچ گیا، وہ تو مرشد کے سر ہے، انہوں نے دعا ہی صحیح طرح نہیں کی تو میں پھنس گیا۔ ابا جی کہتے ہیں اس نے کوئی عمل نہیں کیا اور سارا جو ملبہ ہے وہ مرشد کے سر پہ رکھ دیا ہے کہ جی آپ جانیں۔ تو ابا جی نے کہا اتنی پیاری اولاد ہے میری، خود کچھ نہیں کرتی۔ تو ابا جی نے کہا کہ وہ واقعہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے سارے فرشتے آ کے معاملات بیان کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ہدایت جاری کر رہے تھے، تو مسلمانوں کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا اللہ میاں آپ کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ چل رہے ہیں معاملے۔ کہنے لگے مسلمان ایسی پیاری قوم ہے، اس کا اتنا بھروسہ مجھ پہ ہے، اتنا یقین ہے، یہ خود کچھ نہیں کرے گی، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک چینی مجھ سے، ایک کونسلیٹ کا افسر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ایک بات بتاؤ، میں بہت سال سے پاکستان میں ہوں، یار یہ بتاؤ کہ تم بھی کچھ کرتے ہو یا سب اللہ ہی کرتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ بات نہیں پوچھو یار، تم بم مارو گے ہمارے اوپر۔ اس کا جواب جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ کہہ لگا میں اتنے سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تم لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اللہ جو کرتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سلسلے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے۔ ابا جی کہتے ہیں اسباق پڑھتے نہیں، مراقبہ کرتے نہیں، یا حیّ یا قیوم کرتے نہیں، پڑھتے نہیں، رات کو مرشد کی کتاب میں سے کوئی سبق پڑھ کے سوتے نہیں، تو بھائی پھر وہی ہو گیا نا کہ آخری وقت میں دعا ہی کافی ہے۔ تو بھائی کہہ لیں گے میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں کچھ کر دینا، کیونکہ یہ سارے تو میرے متھے ہیں۔ تو بات یہ ہے معافی کے ساتھ، آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اور آپ سب میرے سعید بہن بھائی ہیں، کیونکہ آپ مبارک ہیں۔ آپ مبارکباد تو ہم دیتے ہیں کہ یہ مراقبہ آج دن ہے ایسا، بابا صاحب کا مبارکباد ہو، لیکن مبارکباد سے آگے ایک اور بات بھی، آپ سب بھی تو مبارک ہیں، کیونکہ آپ سب بابا صاحب کی محبت ہیں، ابا جی کی محبت ہیں، تو مبارک ہے نا۔ تو
یہ جو ساری باتیں آج ہو رہی تھیں، قاضی صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تقریر کی، اور میری بہن فریال نے جو مقالہ پڑھا بڑا پرمغز ہے. لیکن میں کچھ دن پہلے ابا جی کے پاس بیٹھا تھا، تو ابا جی نے مجھ سے کہا کہ خیال کی اہمیت ہے. میں نے کہا ابا جی خیال کی اہمیت میں نہیں سمجھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، کسی چیز میں بھی غور و فکر کی اہمیت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو خیال پہ غور و فکر جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی نعمت سے سرفراز کرتا ہے. تو کوئی بھی خیال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جی اللہ کی طرف سے. ابا جی نے کہا اہمیت کس کی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کی. ابا جی نے کہا پھر خیال کی اہمیت ہو گئی. تو کسی خیال کی بھی اہمیت ہے. اب آپ یقیناً مجھ سے سوال کریں گے کہ جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر خیال کی اہمیت ہے تو برے خیال کی کیا اہمیت ہے؟ برا خیال تو نقصان دہ ہے. تو برے خیال کی میرے ذہن میں خیال آیا کہ برے خیال کی یہ اہمیت ہے کیونکہ پیٹرن آپ عظیمی بہن بھائیوں کا غور و فکر ہے. تو جب بھی آپ کسی خیال پہ غور کرتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں یا اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی مرسلین بھائی نے مجھے کہا ہے ارے بھائی 20 منٹ. تو ابھی مرسلین بھائی کو میں نے پیسے نہیں دیے پہلے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر اگلے سال آیا تو سب سے پہلے دیکھوں گا کون بندہ کام کا ہے، اس کی جیب میں 50-100 روپے رکھوں گا، پھر ٹائم لوں گا. تو مرسلین بھائی نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ نہیں نہیں زیادہ نہیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ پیٹوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ابا جی نے فرمایا ہے کہ بھائی 5 ارکان ہیں. میں نے کہا جی 5 ارکان اسلام ہیں. انہوں نے کہا نہیں یار 5 نہیں ہے 6 ہیں. پہلا رکن روٹی ہے، تو اگر روٹی پیٹ میں ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ذہن میں صرف ایک تصویر گھومتی رہے گی، روٹی روٹی روٹی. تو بات یہ ہے کہ بہت بہت آپ سب لوگوں کی مہربانی ہے، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہے. میں آپ سب لوگوں کے، آپ سب کے بچوں کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اور ابا جی کا پیغام آپ سب کے لیے لایا ہوں. جب میں ان کے پاس گیا کہ صاحب ابا جی میں کل چلے جاؤں گا صبح، تو ابا جی نے فرمایا مسکرا کے کہ سب سے میرا دعا سلام کہنا، قاضی صاحب سے میرا دعا سلام کہنا، اور سارے اپنے بہن بھائیوں سے میرا دعا سلام کہنا، اور کہنا میں سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابی، صحت، برکت، اور جس چیز کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، سلسلے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، عزیمی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ علم کی جو نعمت آپ کے بزرگوں کو ملی ہے، اور آپ کے بزرگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہ حصہ اپنا ورثہ ضرور حاصل کریں. اور یہ جو مختلف باتیں ابا جی سے ہماری ہوتی رہتی ہیں، اس میں ساری باتیں ہی روشنی ہیں. اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن جیسے نور ہدایت کی کتاب آصف بھائی نے لکھی ہے، بڑا دل خوش ہے. اور قاضی صاحب نے جو بات کہی میں نے محسوس کی، ہم پہ ہمارے بزرگوں کی توجہ ابھی بھی ہے، ہم سب ان کی توجہ میں ابھی بھی ہیں. ایک غیر معمولی کیفیت یہاں پہ موجود ہے جس میں خوشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ابا جی بھی ہیں، بابا صاحب بھی ہیں، اور جو نام بابا تاج الدین ناگپوری کا لیا گیا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے فیض و برکات ہم پہ محیط ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دولت سے بہرہ مند فرمائے جس کا نام روحانیت ہے. آپ نے قاضی صاحب نے بہت خوبصورت تقریر کی، بڑی پرمغز، اور تقریر کی خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تقریر کا جو ہے فائدہ ہونے سے شاید کچھ ہوتا ہوگا. تو قاضی صاحب کی تقریر آج خوبصورت بھی تھی اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی تھی. یہ جو قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضور قلندر بابا اولیاء کے بارے میں جو انہوں نے باتیں ہم سے کی، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے. ابا جی نے فرمایا کہ بابا صاحب آج حضور کے دربار نبوی میں پیارے نبی کے روحانی کاموں میں نائب ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں سلسلہ عظیمیہ واحد سلسلہ ہے. میرے فخر میں یہ بات ہے کہ واحد سلسلہ ہے کہ ابا جی حضور کے خادم خاص ہیں، اور حضور قلندر بابا اولیاء حضور کے روحانی معاملات پہ نائب ہیں.
تو شاید یہ ہمارا واحد سلسلہ ہے، بلکہ یقیناً یہ واحد سلسلہ ہے جس کے 2 بزرگ دربار نبوی کے معاملات میں موجود ہیں۔ تو حضور کی ہم پہ رحمت ہے اور شفقت ہے۔ میں نے حضور کی زیارت کئی بار کی ہے، اور میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ جو سلسلہ عظیمیہ ہے اس پہ حضور کی توجہ بہت زیادہ ہے۔ اور ابا جی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضور مجھ سے سلسلے کے افراد کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ کے بچوں کا کیا حال ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز میرے بچوں نے دیا ہے، میرے عظیمی بچوں نے دیا ہے کہ مجھے ایک اور اعزاز دربار نبی میں حاصل ہے کہ مجھے اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب آپ کے بچے کیسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابا جی خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار ان بچوں نے بھی کہیں مجھے پہنچا دیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، اور میں اس بات سے بالکل انکار کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے مشکل میں ہیں، تو یار آپ کچھ بھی ہیں، آپ تو دربار نبوی میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ سے خوش نصیب کون ہوگا جس کا ذکر دربار نبوی میں ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا کیا خیال ہے، جب ذکر ہوتا ہے تو کیا خیال ہے، آپ لوگ نہیں حضور کے ذہن میں ہوتے؟ ایک ایک فرد، افراد سلسلہ عظیمیہ، بہنیں بھائی، مجھے یقین ہے اس بات پہ، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ حضور کے تذکرے میں ہوتے ہیں، حضور کی توجہ میں ہوتے ہیں، حضور کی محبت میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 4 پیسے کسی کے پاس زیادہ ہیں، 4 پیسے کسی کے پاس کم ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ میں کوئی فرد غریب نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس سلسلہ عظیمیہ کی دولت ہے، محبت ہے، بابا صاحب کی محبت ہے، ابا جی کی محبت ہے۔ تو یہ جو محفل آج قاضی صاحب نے سجائی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب اگلے سال یہ کرسیاں بڑھانی پڑیں گی کیونکہ اب لوگ کھڑے ہیں۔ تو قاضی صاحب سے مقدمانہ درخواست ہے کہ یہ اس معاملے پہ بھی ذرا توجہ کریں کہ جو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے تعمیرات اب شروع ہو گئی ہیں، اور اب کچھ کمروں کا مزید ہال کا اور کمروں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی جماعت جب تک مضبوط نہیں ہوتی، جب تک آپ لوگ اس میں اجتماعیت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ مجھے اندازہ نہیں کہ قاضی صاحب کو شاید میری بات کیسی لگ رہی ہے، لیکن میرے دل میں خیال ہے کہ جب بھی آپ سلسلے کے معاملات پہ توجہ کریں گے، آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو آپ آزما کے دیکھ لیں۔ آپ فنڈنگ کے معاملے میں ضرور اپنا جو شیئر ہے وہ ادا کریں۔ اور میں نے ابا جی سے پوچھا کہ یہ سلسلے کے لوگ جو ہیں، مرکزیت ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ ابا جی نے کہا ان کی مرکزیت تو مراقبہ ہال ہے، مہینے میں 1 بار مراقبہ ہال میں حاضری لازمی ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں کیا معاملہ ہے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ قاضی صاحب کی خواہش ہے اور ابا جی کی خواہش ہے کہ اس سلسلے کے لوگ اس معاملے میں بھی توجہ کریں، مہینے میں 1 بار ضرور مراقبہ ہال میں حاضر ہو جائے۔ اور یقین کریں، میں نے ابا جی سے ایسا سنا ہے کہ جو اپنے معاملات پہ توجہ دے گا اور اپنے سلسلے کے معاملات پہ توجہ دے گا، میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اس کے معاملات پہ توجہ دوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں ہدایت، جو ہمارا تنظیم سازی کا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگ سلسلے کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو عرس ہمارا آ رہا ہے، بابا صاحب کا عرس جو ہے 27 جنوری کو آ رہا ہے، اس سلسلے میں ابا جی نے دعوت دی آپ سب کو کہ قاضی صاحب کے ساتھ مل کے اپنے آمد کا جو پروگرام ہے اس کو فائنل کر لیں۔ اور جو خواتین و حضرات کراچی میں عرس پہ آنا چاہتے ہیں، ابا جی نے سب کے لیے دعوت میرے ذریعے سے آپ کے لیے کہی ہے کہ جو حضرات سلسلے میں آ رہے ہیں، اس میں پروگرام میں آ رہے ہیں، اور وہ جس طرح بھی ان کی حاضری ممکن ہے قاضی صاحب کے ذریعے سے، وہ ضرور اس میں توجہ کریں کہ جو بھی سسٹم ہے اس کو فالو کریں۔ دوسری بات یہ، کسی وجہ سے اگر کسی کا خواہش ہے اور اس کا آنا ممکن نہیں ہو رہا، کوئی اس کی اپنی مجبوری ہے، تو ابا جی کہہ رہے ہیں بھائی وہ بھی فیض سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اگر کوئی مجبوراً نہیں آ رہا تو انشاءاللہ مرشد کا اور میرا بابا صاحب کا فیض اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس میں ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
سلسلہ عظیمیہ جو ہے وہ خوشی کا سلسلہ ہے، اس میں غم کی اجازت نہیں ہے۔ غم کا تذکرہ ہم نے انور سلطانہ باجی کے لیے یہاں پہ قاضی صاحب نے کہا، میں نے کہا اور بہن نے کہا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تو بابا صاحب کے پاس ہیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے تو عجیب سی بات، شاید آپ کو بری لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تو بابا صاحب کے پاس چلی گئیں، وہ بابا صاحب کے پاس ہیں، اعلیٰ مقام پہ ہے، تو ہمارا، میں نے پہلے عرض کیا کہ خود غرضی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ حضور قلندر بابا اولیاء کے پاس ہیں اور اپنے علم کی پیاس بجھا رہی ہیں اور اپنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ اور جیسے قاضی صاحب نے فرمایا، میرا یقین ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے کام جاری ہیں۔ میں نے بجی سے پوچھا، بجی یہ جو آراف ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، بجنے کیوں نہیں ہوتے؟ بجنے کا بھی سلسلے کا جو ذہن ہے، سلسلے کی جو آپ کے معاملات ہیں وہ وہاں پہ بھی چلتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی محفلیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی بابا صاحب کے پاس حاضری ہو رہی ہے، تو ایک تسلی ہو گئی اور موت کا خوف ختم ہو گیا، میرے اندر سے کافی حد تک موت کا خوف ختم ہو گیا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں یار ایک لمحہ مرتا ہے تو دوسرا لمحہ آتا ہے، ایک دن مرتا ہے تو دوسرا دن آتا ہے، تو بھائی ہم تو یہ بات جان گئے ہیں کہ ہم روز مرتے، ہر وقت مرتے، ہر وقت جیتے ہیں، تو پھر موت سے خوف کیا ہے؟ آپ ہر وقت مر رہے ہیں، ہر وقت جی رہے ہیں، تو یہ تو پروسیس ہر وقت ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بھی غم کی اور ڈر کی اور خوف کی بات نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کا ٹائم لیا میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، قاضی صاحب کے بہت شکر گزار ہوں، قاضی صاحب کی صحت کے لیے اور قاضی صاحب کی صلاحیتوں کے لیے، اور قاضی صاحب جس منصب پہ فائز ہیں اس منصب کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ قاضی صاحب کے لیے ضرور دعا کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب ہم سے بچ رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے 35 سال والے پہلے ہی لگتے ہیں، تو میں نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب وہ بوٹی بتا دو جو آپ کھاتے ہو، تو قاضی صاحب کہنے لگے یار میں تو کوئی بوٹی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا قاضی صاحب بوٹی کم ہے لگتا ہے، دینا نہیں چاہتے آپ۔ تو بہرحال قاضی صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ سدا بہار ہیں ہمارے، اور مراقبہ ہال کے معاملات میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور کبھی کبھی آرام کے بہانے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ مجھے ان کا یہ بہانہ منظور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ صحت مند ہیں، اور یہ کبھی کبھی ناراض ہو کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا خیال رکھیے اور ان کو بچ کے نکل کے جانے مت دیجیے۔ یقیناً آئندہ سے ہم اس معاملے میں تو مطمئن ہیں کہ قاضی صاحب وہی 25 سال والے ہیں اور ابھی 50 سال ویسے ہی رہیں گے۔ تو اگر قاضی صاحب کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ انور باجی کے ساتھ جانا ہے تو میں نہیں جانے دوں گا ان کو، کیونکہ یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو ہم سب قاضی صاحب کے لیے، قاضی صاحب کے بچوں کے لیے، ہم ہمارے جو کارکنان ہیں، ہماری بہنیں جو ورکر ہیں مراقبہ ہال کے لیے، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ شہید ہیں اور ہم سے زیادہ شہید ہیں، ہم سب شہید ہیں، لیکن یہ ہم سے زیادہ شہید ہیں کہ یہ اپنی خدمات ہر موقع پہ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنے فیملی میں اپنی فیملی میٹر کی قربانی دے کے مراقبہ ہال کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور ان سب کے لیے ابا جی کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ سب کو فیض ملے گا، اور اب سب کو ورثہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب جو اس کو ٹائم دے گا، جو اس کو توجہ دے گا، اس کو حصہ بہ حصہ وہ عطا کیا جائے گا۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ آپ نے یہ بات جو کہی ہے میں نہیں سمجھا۔ ابا جی نے کہا بھائی دریا جب بہتا ہے تو اس میں آپ کو نہانے سے کسی نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ اس میں انگلی اپنی ڈبو دیں، آپ اس میں ہاتھ ڈبو دیں، آپ ایک مگ بھر کے پانی پی لیں، یا آپ پوری بالٹی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لیں، یا آپ اس میں کود جائیں۔ آپ کو کوئی مشکل لگتی ہے؟ میں نے کہا جی مشکل نہیں ہے۔ تو ابا جی نے کہا جب مشکل دریا کی طرف سے نہیں ہے تو مشکل کہاں سے ہے؟ میں نے کہا جی مشکل تو جو کنارے کھڑا ہے اس کی طرف سے ہے۔ تو ابا جی نے کہا یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ دریا کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کا نورانی دریا بہہ رہا ہے، اپنے دل سے شک شبہ نکال دیجئے
اور یہ طے کر لیجئے کہ اس دریا میں ڈبکی مارنی ہی مارنی ہے، اور جو آپ کا فیض ہے، جو آپ کا ورثہ ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف آپ کو حاصل کرنا ہے بلکہ یہ ورثہ آپ کے بچوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تو بہت بہت آپ لوگ سب کا شکریہ، قاضی صاحب کا شکریہ، اور ابا جی کا پھر ایک دفعہ آپ کو میں دعا اور سلام پیش کر دیتا ہوں آپ سب کے لیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ابا جی نے کہا بھائی میرے لیے بھی دعا کرا گا، تو آپ سب ابا جی کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔